expect you would be ready for something very very insightful, very practical, اور ایک نیشنل پرسپیکٹو میں آئی تھنک ریلیٹڈ. تو ولی صاحب نے مجھے کہہ تو رکھا تھا پچھلے 4 ہفتوں سے کہ کسی بھی وقت ہم آپ کو سرپرائز دیں گے. تو انہوں نے پھر کل رات کو یہ سرپرائز مجھے دیا کہ موٹر ویز بند ہے, ولی صاحب نہیں آ سکتے, ان کو ریشیڈیول کرنا پڑا ہے. تو آپ کو جو ہم نے ایک نیکسٹ اسپیکنگ کے لیے رکھنا تھا سیشن کے لیے, ناؤ یو گیٹ ریڈی فار ٹمارو. تو اینڈ ہی کالڈ می اپ ایٹ دی مڈل آف دی نائٹ لائک 1 AM. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, میں کوشش کروں گا. ریپلیسمنٹ تو کوئی کسی کی نہیں ہو سکتا. ریلیونس بھی تھی میرے ٹاپک کی. میں تھوڑا اپنا انٹروڈکشن دے دیتا ہوں. محمد امجد بیگ میرا نام ہے. میں ایک بائی پروفیشن I started as textile engineer from National Textile University, graduated in the year 95-99. اس وقت یہ نیشنل کالج آف ٹیکسٹائل انجینئرنگ ہوا کرتا تھا, اور UET لاہور کا ایک یہ ایفیلیٹ کالج تھا. پھر بعد میں یہ نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی بن گیا. 4-5 سال میں نے انڈسٹری میں ایز آپریشنس پلانٹ مینجمنٹ رولس میں کام کیا, اور مجھے اپنے کیریئر کے بہت شروع میں کنسلٹنگ پروسیس پروجیکٹ کنسلٹنگ کے پاکستان میں اور پھر ریجنلی پروجیکٹس میں 3-4 یونٹس انسٹال کروائے. 2-3 آپٹیمائزیشن کے پروجیکٹس تھے. سری لنکا میں مجھے پھر 1-2 پروجیکٹس ملے, بنگلہ دیش میں پروجیکٹس ملے, انڈونیشیا میں ملے. مجھے کچھ ریجنل اسائنمنٹس کرنے کا بھی ایکسپیرینس ہوا, اور پھر احساس ہوا کہ آپریشنس مینوفیکچرنگ ٹیکنیکل بہت سارے لوگ ہیں اور بڑے ہائیلی اسکلڈ ہیں, لیکن وہ آرگنائزیشنل پرسپیکٹو میں اپنی ٹیکنالوجی اور آپریشنس کے ڈیزائن کو انٹیگریٹ نہیں کر پاتے. بزنس لیول تھنکنگ چاہیے اس میں کہ مارکیٹ کی ڈیمانڈ کو کیسے اسیس کرنا ہے, پروڈکٹ کون سی پروڈکٹ بنانی ہے, ٹاپ ڈاؤن کیسے لے کے چلنا ہے. اور ہیومن ریسورس پرٹیکولرلی بڑا انجینئرس کا ایک ایریا ہوتا ہے, ہیومن ریسورس فائنینس مارکیٹنگ میں دے تھنک اٹ از جسٹ ایڈیشنل. تو پھر جب آپ اس میں اترتے ہیں, I went on to do my MBA from Cass Business School, London, now Bayes Business School, with major of innovation entrepreneurship. اور اس کے بعد میں نے ایک سلیکن ویلی میں ایک پروگرام ہوتا ہے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن اینڈ بزنس انوویشن. اس میں کارپوریٹ بزنسز کے لیے جو اسٹارٹ اپس کی تھنکنگ ہے, جو اسٹارٹ اپ انوویٹرس کا مائنڈ سیٹ, انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ کو کارپوریٹ کلچر میں اپلائی کرنے کی ایک پروگرام کا وہ لیا. کیونکہ جیسے ہی آپ انٹرپرینورشپ یا انوویشن پڑھتے ہیں تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ یا اس کو پریکٹس کرتے ہیں کہ یار یہ کوئی علیحدہ چیز ہے, یہ ہائی رسک ٹیکنگ ہے, ہائی گروتھ موڈ ہے, نان پریکٹیکل چیزیں ہیں, ایڈونچرس ہے. کیونکہ کارپوریٹ میں نارملی ہوتا یہ ہے کہ یو ڈونٹ ٹیک مچ رسک, پروڈنس, کنٹرول, شیئر ہولڈر کے بہاف پہ اوور سائٹ پریکٹس کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز سمجھی جاتی ہے. جبکہ انٹرپرینورس کو کہتے ہیں کہ ڈسرپٹ کرنا ہے, ہر چیز کو توڑ کے دیکھنا ہے, چیلنج کرنا ہے اسٹیٹس کو. جو چیز ہو رہی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, اس پہ بہت میسو لیول کی امپروومنٹ کی گنجائش ہے. تو یہ بظاہر بڑے پیراڈاکسیکل یا ایک اپوزنگ ویوز لگتے ہیں اپیرنٹلی ایٹ دی فرسٹ سائٹ, کہ بھئی ایک سائڈ پہ کارپوریٹ یا بورڈ یا جو ایک کنونشنل اکانومی کمپنیز ہیں وہ چاہ رہی ہوتی ہیں کہ اسٹیبلٹی آئے, رسک نہ آئے. وہ میکسیمم ہائی سنگل ڈیجٹ گروتھ یا لوور ڈبل ڈیجٹ گروتھ میں نارملی دے فیل ویری ہیپی اینڈ ڈیلائٹڈ. اور وہ پھر کارپوریٹ انوویشن کے پروجیکٹس بھی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو جیسے ہی مطلب ایک کارپوریٹ کلچر سے ہوتا گیا, انوویشن پڑھی, انٹرپرینورشپ پڑھی, لندن, شنجن, سلیکن ویلی, باقی جگہ دیکھی تو پتہ لگا کہ یار یہ کیسے مطلب انٹیگریٹ کیسے ہوگا. بلکہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے تو کوئی 1 سال 6 مہینے ایسے گزرے کہ مجھے لگا کہ میں شاید یہ کرنے کے بعد ریلیٹیولی ارریلیونٹ ہو گیا, کہ آئی ایم نو مور سوٹیبل ایز اے تھنکر, ایز اے تھاٹ لیڈر اور ایز اے کنٹریبیوٹر. بھائی یہ تو آئی ایم چیلنجنگ ایوری تھنگ ناؤ اینڈ آئی ڈونٹ لائک اینی تھنگ اباؤٹ دا کارپوریٹ
then I thought that I should focus and learn on how to and where do they integrate. تو وہ میں سمجھتا ہوں دنیا میں بیسٹ پلیسز میں سے ایک جگہ ان دی سلیکن ویلی سین فرانسسکو ہے, جہاں پہ آئیڈیاز, بہت کریٹو آئیڈیاز جمع ہوتے ہیں, پوری دنیا سے آتے ہیں, ان کو کیپٹل ملتا ہے, ان کو ریبیلیس کیپیبل ایکسلنٹ ٹیمز ملتی ہیں, ٹیلنٹ ملتا ہے, اور پھر وہ وہاں انکیوبیشنس ہیں, ایکسلریشنس ہیں, اسکیل اپ ہوتے ہیں وہ کمپنیاں, پھر ان کے آئی پی اوز ہوتے ہیں, اور بڑی ایک لارج کارپوریشنز بھی بنتی ہیں, اور لارج کارپوریشنز ان کو اڈاپٹ بھی کرتے ہیں. تو وہ ایک ایکو سسٹم ہے انوویشن کا, انٹرپرینورشپ کا, نالج کا. تو میں نے سوچا وہ وہاں مجھے شاید میرے سوالوں کا جواب ملے کہ چھوٹی کمپنیاں بھی ہیں, بڑی کمپنیاں بھی ہیں. تو میں نے اپنے کیس میں ہی ہمارے کچھ پروگرامس تھے جو ایکسچینج پروگرامس بھی چلتے ہیں, تو میں نے کہا میں آئی وانٹ ٹو ہیو اے ڈبل میجر MBA, اینڈ دا سیکنڈ میجر آئی وانٹ ٹو ہیو از دا ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن اسٹریٹجی. تو وہ 6 الیکٹیو ٹائپ ایڈ آن ہوتا ہے, اٹس کائنڈ آف اے پوسٹ گریجویٹ آفٹر یو ڈو این MBA. تو میں آئی ٹوک دیٹ ایز اے چیلنج, بیکاز فار می MBA واز ناٹ فار دا جاب, ناٹ فار دا سیلری. اللہ کا شکر میرے پاس کنسلٹنگ پریکٹس تھی, ٹریڈنگ کا بزنس تھا, اور میں 1-2 کمپنیز میں میرے شیئرس تھے, تو آئی واز گوئنگ گڈ فرام دا ارننگ پوائنٹ آف ویو. تو جب آپ مڈل آف دا کیریئر میں, مڈ 30s میں یا لیٹ 30s میں ہوں, آپ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشحالی بھی دے, اور طبیعت میں آپ کے علم سیکھنا, جستجو, چیلنج ہو, تو پھر اور سپورٹ بھی ہو گھر سے, فیملی سے, تو آپ کو لگتا ہے یار آپ تو کرنا چاہیے. تو دین آئی وینٹ آن, اور دیٹ از دا پلیس ویئر which changed my perspective forever. And I realized that a lot of knowledge domains that we learn as silos, as one knowledge area or one discipline or one body of knowledge, how to integrate them in the real life, and where do they merge, and how do they make relevance in practical life. کہ جس طرح ایک انسان کی زندگی میں لائف سائیکل ہوتا ہے, کمپنیوں کی زندگی میں بھی لائف سائیکل ہے, کہ ایک کمپنی ایک وقت صرف ایک آئیڈیا ہوتی ہے, پھر اس آئیڈیا کو ڈائریکٹلی ملتی ہے, پھر اس کو کیپٹل ملتا ہے, پھر اس کیپٹل کے ارد گرد ایک اس کے لیے بھی ایک نرچرنگ نالشنگ ماحول ہوتا ہے, کہ اسکیلیبل مارکیٹس ہوتی ہیں, ارلی ڈاکٹرس کی مارکیٹ ہوتی ہے, اسٹیٹس کو چیلنج کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, اور کسی بھی چیز پہ آزادانہ خیال رائے کی جا سکتی ہے, اور فیلئر کو چیلنج کیا جاتا ہے, سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, بجائے یہ کہ آپ فیل ہونے کے ڈر سے. ہمارے بہت سارے انٹرپرینوریل اور انوویٹو ذہنیت کے لوگ بھی کلچرل کنڈیوسو کلچر نہ ہونے کی وجہ سے اپنے ایسے آئیڈیاز کو کبھی پریکٹس ہی نہیں کر سکتے, کہ اگر میں بینکرپٹ ہو گیا, اگر میرے آئیڈیاز فلاپ ہو گئے, اگر میری جمع پونجی ضائع ہو گئی, یا اگر میں آئی کوڈ ناٹ فیس پیپل, پھر کیا ہوگا, اینڈ وائی شوڈ آئی پٹ ایوری تھنگ آن دس. پھر ہمارا فیملی ڈیزائن بھی اس میں بہت کاؤنٹ کرتا ہے, کہ ہاؤ ڈو وی ٹیک اپ تھنگس ایز فیملی. تو بیسیکلی میرے زیادہ جو میں سمجھتا ہوں کہ میں جس میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں پاکستانی سسٹمس میں, ایک تو ہے ظاہر پاکستان میں ایک ماحول چل رہا ہے کہ یو ہیو ٹو میک منی اینڈ یو ہیو ٹو اسٹے سسٹین, یو ہیو ٹو سروائیو, اسٹرگل, دیٹس فار ایوری ون. مطلب میں نے دیکھا ہے کہ غریب سے غریب, امیر سے امیر, پڑھا لکھا ان پڑھ, سب کو ایک جیسے کہتے ہیں پڑھی ہوئی ہے بس, کہ کچھ بن جاؤں, میں سروائیو کر لوں. So once you are in Pakistan, you land into that, gel of problems, and then you start studying with that. But eventually, جو آپ کا پیشن ہوتا ہے, جو آپ کی ڈرائیو ہوتی ہے, جو آپ کا نالج ہوتا ہے, آپ کو پش کرتا ہے, ڈرائیو کرتا ہے, کہ ماحول جیسا بھی ہے. ویسے بھی جس مٹی سے آپ کا خمیر اٹھا ہوتا ہے, تو آپ کو اس کی بہرحال بہت زیادہ فکر اور تکلیف ہوتی ہے. آپ چاہیں نہ چاہیں, ظاہر بھی کریں, اگر آپ نہیں مجھے فرق نہیں پڑتا, آپ کو فرق پڑتا ہے. تو میں جب بھی موقع ملتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ لیسن آف مائی لائف, کہ چھوٹی کمپنیاں کیسے شروع کی جائیں, انوویشن ڈریون انٹرپرائزز کیسے قائم کی جاتی ہیں, ان کے لیے ماحول سازگار کون کون سے ایلیمنٹس بناتے ہیں,
اور پاکستان میں خوش قسمتی سے ان میں سے جاننے کے ایلیمنٹس بہت زیادہ بھی خراب ہو گئے. ہماری بڑی اس میں ایک نیگیٹو تھاٹ ہے کہ پاکستان میں کیپٹل کی اویلیبلٹی نہیں ہے. یس دیٹ از ٹرو. پاکستان میں لا اینڈ آرڈر اور لاز آف کانٹریکٹ اور بزنس کی ایگزیکیوشن کے بارے میں جو آپ کی کمپلائنسز ہیں وہ لمیٹڈ ہیں, وہ ہیں بہت ہی خراب چیزیں ہیں. لیکن پاکستان میں نیسیسٹی, کریٹیوٹی, کراس کلچرل اور نیٹورک سوسائٹی جو ہے وہ دے آر ویری enlarged accessible markets or young populations who are generally early adopters, they always challenge status quo, whatever that is. So there are good things as much as there are bad things. تو دوسری چیز میں جس کو سمجھتا ہوں کہ جس چیز کو ہم emerging economies تھے, ہم we were part of it as an emerging economy. For a couple of years we have been declared as frontier economy. You can say struggling economy instead of the emerging economy that we used to be. تو اس میں ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں کیا حصہ ڈال سکتا ہوں. ہر ایک کا اپنا اپنا میں سمجھتا ہوں جہاد ہوتا ہے, اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے. آپ جس کے پاس قلم ہے وہ اس سے کوشش کرے گا, جس کے پاس عقل ہے وہ اس سے کوشش کرے گا, جس کے پاس ظاہر ہے جو سمجھتا ہے کہ میں اس چیز سے حصہ ڈال سکتا ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ایک موومنٹ کے یہ ہمارے پاس صدیوں میں آنے والا ایک موقع ہے, جو غریب اور پیچھے رہ جانے والی قومیں ہیں, جو علم سے بھی کوئی دوستی نہیں کر سکی, تحقیق والا ذہن بھی نہیں بنا سکی, اور جہاں پہ انفراسٹرکچر نہیں بن سکا اس طرح کا جو کنڈیوسو اور سپورٹو ہوتا ہے. تو ایکچولی یہ جتنی بری بات ہے بذات خود, یہ اتنی ہی اچھی بات ہے, بیکاز آپ کو سب کچھ نا ڈیمالش کر کے نہیں بنانا. ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کا سب سے مزیدار چیز یہ ہے کہ جو کمپنیاں اینکرڈ ہوتی ہیں, جو ان کی سنک کاسٹ آف ڈائلیما بڑا ہوتا ہے کہ ہم اتنا پیسہ لگا چکے ہیں. اگر آپ بہت ہارڈ ویئر بنا چکے ہو, بڑے بڑے شاپنگ مالس بنا چکے ہوں, تو آپ کو بڑا تکلیف ہوگی والمارٹ کی طرح کہ میں کیوں ڈیجیٹل بتاؤں, میں ورچوئل B2B B2C لگا تو خربوں 466 بلین کی ٹاپ لائن کے ساتھ اور 150 بلین کے انفراسٹرکچر کے ساتھ USD کی میں بات کر رہا ہوں. You would never want to do things in the other way. But when you don't have anything, then there is natural advantage you have got. کہ آپ کو شپ سے جہاز بنانے کی بجائے آپ کو زیرو سے جہاز بنانا ہے. تو وہ there are good things as much as there are bad things. So اس پوائنٹ یہ جو بیک ڈراپ ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو I would try to make this session not just a monologue کہ جی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایسے ہو سکتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے, آپ کو نہیں پتا یا اس کو نہیں پتا, یا باہر یہ ہو رہا ہے یہاں کیا نہیں ہو رہا. تو I would not میں نہیں چاہتا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم کسی سمپل بیسک مثال سے بات شروع کر کے اپنی اگر ہم آج 2-3 ٹیک اوے لے جائیں کہ ہم اپنے بزنسز میں کتنے ڈیجیٹلی انیبلڈ ہیں اور ہماری کیا انڈرسٹینڈنگ ہے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن. اور زیادہ تر لوگ اس جادوگن سے, ان مشکل لفظوں سے, کیونکہ ہماری ایک زبان نہیں ہے, دوسرا پھر ٹیکنالوجی سے ہم ٹیکنالوجی کا وہ اسپیکٹ یوز کرتے ہیں جو انٹرٹینمنٹ یا انسٹنٹ گریٹیفیکیشن والا, وقتی لذت والا, گانے والا, سوشل میڈیا والا, کنیکٹیوٹی والا ہوتا ہے. اس میں وی فیل انگیجڈ ان دیٹ کیونکہ ہمیں لوگوں میں رش ملتا ہے, ہماری طبیعت میں ایک فرحت کا احساس. لیکن یہ جو خوش چیزیں ہیں کہ انہی ٹیکنالوجیز کا جن سے ہم انٹرٹینمنٹ تو لیتے ہیں, انہی ٹیکنالوجیز, انہی کے جو انڈر لائن انیبلنگ ٹیکنالوجیز ہم اگر ہم بزنس میں, کاروبار میں یا پرسنل لائف میں استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی شاید اتنا ہی انٹرٹیننگ اور اس سے زیادہ ریکارڈنگ ہو سکتا ہے. تو 3 چیزیں میں چاہوں گا کہ ایک ہم سب میں سے کوئی ہر شخص ایک چیز ایسی آئیڈینٹیفائی کرے گی کس میں کر سکتا ہوں کنٹریبیوٹ. اینڈ یو وڈ بی امیزڈ بائی دی اینڈ آف دا سیشن انشاءاللہ نیکسٹ آور اور سو دیٹ we know things and we don't realize that we know them, and we can do things yet we fail to focus on the things that we already know of. So چونکہ اس طرح کی ویریڈ آڈینس کے لیے ایک پرٹیکولر پریزنٹیشن بنانا وہ ڈیپ نہیں ہو سکتی,
سو میری سلائڈ بڑی بیسک ہوں گی, وہ ٹچ بیس پوائنٹس ہوں گے, بٹ ہم ان میں کوشش کریں گے ہر 10 منٹ بعد ایک 4-5 منٹ کا سیشن لیں کہ جس میں اس سے ریلیونٹ اپنی انڈسٹری اسپیسیفک, اپنے کانٹیکٹ اسپیسیفک ہم ایک Q&A یا ایک چیز کو پکڑ کے, ریلیونٹ چیز کو پکڑ کے اس کو ایک اسٹیپ آگے لیں, بجائے یہ کہ ہم اس کے مختلف آسپیکٹس کو ڈسکس کرنے میں لگا دیں, ہم اس کو ایک اسٹیپ آگے لیں, پھر ہم نیکسٹ 2-3 سلائڈ سے دیکھیں گے. تو کوشش ہے 8-10 سلائڈس کے اندر ہمیں ایک مینٹل میپ مل جائے کہ ہم ہاؤ ٹو تھنک اباؤٹ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن آف آور بزنسز. سو شیل وی اسٹارٹ. تک بیٹھے وہ چاہیں تو گھما سکتے ہیں چیئر کو, اس میں سیٹنگ ایسے بنا دیں کہ وہ نظر آ جائے, ساتھ ساتھ کرنے چاہیے. جیسے کہ میں نے آپ کو اپنے انٹروڈکشن میں بتایا کہ میں نے BS انجینئرنگ کیا نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی سے, دین نیشنل کالج آف ٹیکسٹائل اینڈ پلانٹ انوویشنز. آئی لائک ٹو ریفر دی پروڈکشن پلانٹس ایز دی پلانٹس, دی بایولوجیکل پلانٹس, because they produce basically the same outputs. پھر پروجیکٹس اینڈ پروسیس کنسلٹنگ میں آیا, پھر میں نے ایگزیکٹو MBA کیا اور بزنس اسٹریٹجی اور کنسلٹنگ, کوچنگ اور مینٹرنگ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ دیٹ آئی وڈ لو ٹو ڈو فار ایون فار نو ریوارڈ, اینڈ پیپل ہو نو می آلریڈی دے نو دیٹ دس از لائک پیشن. یہ کچھ ریسنٹ ایکٹیویٹیز ہیں. چائنا میں B2B انویسٹمنٹ کانفرنس ہوئی, اس میں پارٹیسپیٹ کیا میں نے, اور ہمارے کچھ ریلیز بھی ہوئے وہاں پہ, اور ایپٹیکس کی آسیان کی کانفرنس ریسنٹلی اٹینڈ کی. میں آئی وزٹ in certain universities in China, Shanghai and in Dubai as a visiting scholar, and as visiting faculty for innovation and entrepreneurship. اگر ہم ٹیکسٹائل اور فیشن کے بیک ڈراپ میں بات کریں تو there are a lot of things that میں نے کوشش یہ کی کہ سمپلیفائڈ ایسے لفظ استعمال کروں جو ریلیٹیبل ہوں, جو ایسی آڈینس جو خود کو بھی سمجھتی ہو کہ I'm not very digitally literate person, they would be able to relate to it. تو ایک ٹرم بڑی یوز کی جاتی ہے انڈسٹری 4.0, انڈسٹری 4.5 اور انڈسٹری 5.0. مینوفیکچرنگ کے پوائنٹ آف ویو سے جب آپ اپنے بزنس پروسیسز, اپنے پروڈکشن پروسیسز کو ڈیجیٹلی کنٹرول کر کے, ڈیٹا ایکوائر کر کے, ڈیٹا کو پروسیس کر کے, اینالائز کر کے, اس ڈیٹا کے ایک لارج ڈیٹا سیٹ کو کریٹ کر کے یوز کر سکتے ہیں, تو وہ اسی سے کنٹرولز ڈیفائن ہوں, اسی سے اس کی انالیٹکس نکلیں, اسی سے اس کی کاسٹنگ, پلاننگ, پروڈکشن, انٹرپرائز ریسورس پلاننگ اس کا ایک ٹول ہے. بزنس پروسیس کو آٹومیشن کرنے کا زیادہ تر لوگ واقف ہوں گے ERP سسٹم سے. ERP سسٹم ایک صرف کہہ لیں کہ ایک انوائرمنٹ ہے, ایک لارج اسکیل سیٹ آف ٹولس ہے جو اس کو انیبل کرتا ہے. اینڈ دیر آر مینی ٹولس, IoTs ہیں, سینسرس ہیں, ڈیٹا کلیکٹ کرنا, ڈیٹا کو اینالائز کرنا اور اس ڈیٹا
we will come to the details of it. And I would say کہ ہم کسی ایک particular industry کو پکڑ کے وہ spinning ہو, weaving ہو, processing ہو, garment ہو, اس کو پکڑ کے ایک ایگزامپل کے طور پر ڈسکس کریں اور اس میں اپنی رائے دیں, تو بہت ساری چیزیں جو اس وقت ہو بھی رہی ہیں مختلف اداروں میں پاکستان میں, اور باقی لوگ اپنی پرسنل لیول پہ اور اپنے آرگنائزیشن لیول پہ اس کا فائدہ لے سکتے ہیں. ڈیزائن سے لے کے ریٹیل اینڈ بیونڈ, ریٹیل اینڈ بیونڈ سے مراد ہے پوری پروڈکٹ کا لائف. میرا خیال ہے اگر اذان ہو رہی ہے 1 منٹ کا وقفہ اگر کر لیں. مینوفیکچرنگ میں ڈیزائن سے ریٹیل, اور ریٹیل میں اس پروڈکٹ کا یوز, اور اب جو سرکولر اکانومی کا کانسیپٹ ہے, اور ریسنٹ جو لیجسلیشن یورپین یونین نے انٹروڈیوس کری ہے کہ جب وہ پروڈکٹ ڈسکارڈ ہوگی, بہت سارے لوگ جو سرکولیرٹی اور سسٹینیبلٹی سے واقف ہیں وہ اس ریسنٹ ڈیولپمنٹ سے بھی واقف ہوں گے کہ جو فاسٹ فیشن والی کمپنیز ہیں یا جو بھی فیشن ریلیٹڈ کمپنیز ہیں, جب ان کی پروڈکٹ اب ڈسکارڈ ہوا کرے ابھی آن 27, 28, so they will have to pay that extra tax on the sale of their product. کہ اس کو سنبھالنے میں, اس کو سمیٹنے میں, اس کو چلانے میں یا اس کو ریسائکل کرنے میں جو کاسٹ آئے گی, now that will be considered and that will be added to the as a levy on that product. Smart factories, predictive analytics, 3D design جو ہمارے بڑا ریلیونٹ ہے. اچھا, آپ نے اس میں سارے میں دیکھا ہوگا میں نے اے آئی کو بہت زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا, یعنی اے آئی ایک بہت بڑا ایک بز ورڈ بن گیا ہوا ہے. جس طرح .com کے دور میں .com بڑی چیز تھی, اور دنیا کے بڑے بڑے اسٹاک مارکیٹس میں یہ بہت بڑا فیئر کا حساب بھی ہے کہ اٹس اوور ویلیوڈ, اٹس اے ہائپ دیٹ ہیز بین, آئی وڈ ناٹ سے اٹس اے کمپلیٹ ہائپ, بٹ پیپل آر اوور ایکسپیکٹنگ اینڈ اوور ریٹنگ دی نیم. اٹس جسٹ a better way of processing data. It's just mechanized way of making decisions that we used to make manually with the same data, with the expansion of existing tools, that I would say. So smart factories next level है, predictive analytics next level है, और 3D design. Objective क्या है? Shift from the low cost level. हमारा एक, हमें आज भी हमारे कस्टमर यही करते हैं जो फैक्ट्रीज को रन करते हैं, सेल्स मार्केटिंग वाले लोग हैं. आप इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स में जाएं, पाकिस्तान एक लो कॉस्ट, लो लेबर कॉस्ट एडवांटेज वाली मार्केट है, जहाँ पे शॉर्ट फाइबर का एडवांटेज है, तो हमसे वही बाई करना चाहिए. या जो बेसिक प्रोडक्ट्स हैं, फार्म प्रोड्यूस से बेसिक प्रोडक्ट्स हैं, वो हमारा हम समझते हैं, और हमें इससे हाई इंटेलिजेंस इकोसिस्टम में शिफ्ट हो रहा है. यानी लो कॉस्ट लेबर माइंडसेट जो है कि हम सस्ती चीजें बहुत बड़ी मकदार लो मार्जिन पे प्रोड्यूस करके देते रहे, तो ये नियो कॉलोनियल सिस्टम की एक एक्सप्लॉयटेटिव स्ट्रेटजी. बंद कमरे में इस पर खुल के बहस हो सकती है, आप शायद अक़वाम मुत्तहिदा बैठ के या OECD की किसी कंट्री में बैठ के इस बात में कर सकें कि जो नौआबादी निज़ाम की मौजूदा दौर की एक्सटेंशन है अपने मुल्कों में बैठ के गुलाम रखने की, वो आपकी सस्ती लेबर, आपकी साफ सुथरी हवा को गंदा करके, आपके साफ सुथरे पानी को गंदा करके, आपके ऐसे वसाइल जो सोने में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, उनसे खाम चीजें बनवा के या ऐसे सेमी फिनिश्ड गुड्स बनवा के आपसे सस्ते दाम आपके ऊपर एहसान करते हुए कि आपको GSP भी दिया है, आपको टैरिफ एडवांटेज भी दिया है, ली जाए, और उसके बदले में फिर सेकेंडरी साइकिल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन भी चलाया जाए. पहले आपसे वो चीजें सस्ते दामों ली जाए, ये एहसान जतलाते हुए कि आपको हम फायदा दे रहे हैं, आपको मार्केट एक्सेस दे रहे हैं यूएस की, यूरोप की, क्योंकि आप गरीब हैं, और उसके बदले में भी फिर स्ट्रेटेजिक लेवल के और जियोपॉलिटिकल लेवल के एडवांटेजेस मजीद लिए जाएं. तो इट्स अ साइक्लिक एक्सप्लॉयटेटिव strategy of the systems, let's call them systems in the West. Circular exploitation. So yeah, we can call that the kind of a circular exploitation. So
करते हैं, ट्रैवल करते हैं, और वो देख सकते हैं कि वाई सर्टन नेशन, सर्टन इकोनॉमीज एंड सर्टन रीजन्स आर कॉन्स्टेंटली बीइंग अंडर परफॉर्म। क्यों उनके सिस्टम्स नहीं बन रहे, क्यों वो वही बना रहे हैं जो लोग अपने मिड 40s में हैं या 50s में हैं, तो वो उनको 20-25 साल हो गए इंडस्ट्री में, तो वो देख रहे हैं कि वही चीज़ें पहले बना रहे थे, बल्कि शायद चीज़ें आगे निकल गई हैं, हम थोड़ा पीछे रह गए। तो बेसिकली जब तक हम ये माइंडसेट नहीं बदलते कि हम सस्ती चीज़ें बना सकते हैं, हम एक कन्वेंशनल इकोनॉमी कंपनी की प्रोडक्ट्स या सिस्टम्स ही चलाएंगे, हम इस साइकिल से निकल नहीं सकेंगे। वो जो मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी कि हमारे पास एक सेंचुरीज के अंदर जो आने वाला, सदियों में आने वाला एक मौका वो है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं अब कि टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, न्यूज़, मिलिट्री कंट्रोल, पॉलिटिकल कंट्रोल और इस तरह के और एक दो कंट्रोल्स हैं जो वेस्टर्न क्लाउड लेट्स से एक्सरसाइज करते हैं। एक टेक्नोलॉजी ऐसी है रिसेंटली जो अभी उनके हाथ से स्लिप हो रही है, जो मुकम्मल उनके हाथ में नहीं आता, बल्कि वो इनेबल कर रही है। हमने रिसेंटली फिनोमेना देखा, कभी हमने सोचा नहीं था कि वेस्ट में इस तरह के खिलाफ इतनी आवाज़ उठेगी। मतलब ये कंट्रोवर्शियल इशू है, मैं उसको डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, लेकिन क्योंकि हमने देखा है कि वेस्ट में सबसे ज़्यादा आवाज़ उठी है, क्योंकि उनकी हुकूमतें रोक नहीं सकती आप मीडिया को कि किसी को कैसे पोर्ट्रे करना है। लोग आज़ाद है देखने के लिए कि कोई क्या कर रहा है, उन्होंने जो कुछ किया है, चूँकि वो ज़्यादा हमसे आज़ाद है। ये बात हम इसको ना मज़ीद तफसील में डिस्कस करें तो बेहतर होगा, क्योंकि हमारा टॉपिक फिर चेंज हो जाएगा। तो वो चूँकि जितनी कोई कौम आज़ाद है, उसकी टेक्नोलॉजी तक उतनी एक्सेस फ्री है, तो वो उतना ही एक फ्री राइट हम कर सकते हैं। तो हम भी किसी हद तक ये वो चीज़ है जो उनका स्पिल ओवर है, उनका जैसे कहते हैं ना, उनके कंट्रोल से बियॉन्ड है। इसको टेक्नोलॉजीज इतनी ज़्यादा तेजी से इवॉल्व हो रही है कि वो दे आर नॉट एबल टू होल्ड इट, कंट्रोल इट, ग्रैस्प इट एंड मोल्ड इट टू एज द विश टू। तो मेरा ख्याल ये अपॉर्चुनिटी एरिया होता है हमारे लिए, क्योंकि हम अभी तक हमारे पास और चीज़ों से निकल भागने का या अपनी सोच या अपने आप को अपने एक तशख़्ख़ुस के साथ लेके चलने का शायद कोई मौका ना हो। और इस सारी शिफ्ट की वजह से ग्लोबल टेक्सटाइल जो है वो डिजिटल फर्स्ट और सस्टेनेबिलिटी ड्रिवन हो गई। ये चीज़ें अभी शायद पाकिस्तान में बैठ के हमने आसियान की, एपेक्स की कॉन्फ्रेंस अटेंड की, साउथ अमेरिकन स्टेट्स की, तो वहाँ पे ये मेन कन्वर्सेशन पॉइंट है। हमारे यहाँ जैसी बात होती है ना, अच्छा हाँ कंप्लायंस की बात, सर्कुलरिटी, अच्छा उनको राजी करना है, उनको बताना है कि ठीक है। जेन्युइनली डिजिटल फर्स्ट और सस्टेनेबिलिटी ड्रिवन अगर आप हो जाएं, तो फॉर एग्जांपल आप जब तक आपको वही बना रहे हैं जिसमें उनकी कंप्लायंस है, उन्हीं के रेस्ट हैं, उन्हीं के स्टैंडर्ड्स हैं, उन्हीं की टॉलरेंसेस हैं, तो देन देयर इज नथिंग टू। और फिर उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लें या ना कर लें, ये ऐसे ही है कि जाना अपने साइकिल पे, ये बस उसको मोटर भी लगा लें मोटरसाइकिल पे लगाने के लिए, उसके आगे हैवी लाइटें भी लगा लें, यानी उसको बेसिक अपने प्लेटफॉर्म चेंज करना, माइंडसेट भी चेंज करना, बस उसको एडवांस करना, एड ऑन करना। तो वो दैट्स व्हाई वी आर नॉट गेनिंग द फ्रूट्स ऑफ मैनी एक्शंस एंड एक्टिविटीज दैट वी परफॉर्म। तो इसमें अगर ये देखें कि हमारे यहाँ पैराडॉक्स क्या है, मैंने गवर्नमेंट सेक्टर की, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स की, एक्सपोर्ट प्रमोशन की जो POI है, ET-Lab है, हत्या के SAFC की रिसेंट मीटिंग्स हैं, बड़े हाई लेवल मीटिंग्स में मुझे मौका मिला है, उनकी मेहरबानी सुनते हैं, कभी बुलाते हैं कि बताओ क्या किया जा सकता है, उनकी मर्जी है, जो चाहते हैं वो करते हैं, लेकिन सुन लेते हैं। सारी प्रेजेंटेशन यहाँ से शुरू, मैंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी देखा, कराची चैम्बर में भी देखा, सब यही कहती 60% एक्सपोर्ट है वो टेक्सटाइल से आती है। यानी आप ये समझें कि हम जैसे ही हम ये कहते हैं, इसके साथ ये अटैच करें कि जो लेस प्रोडक्टिव चीजें हैं वो 80% इनेबल्ड है, हमारी कम्युनिकेशन 80% डिजिटली इनेबल्ड है, हमारी पर्सनल लाइफ 60 to 70% पाकिस्तानी एवरेज पाकिस्तानी मिडिल क्लास जो अर्बन प्रोफेशनल है उसकी लाइफ के रिलेटेड कम्युनिकेशंस, उसकी पेमेंट्स, उसका फाइनेंस 70 to 80% डिजिटली
परफॉर्म होता है, लेकिन जो इकोनॉमी का 60% है वो हार्डली 20% डिजिटली नहीं बढ़ेगा। यानी हम जहां से हमने पैसा कमाना है, जहां से हमने प्रोडक्टिविटी गेन करनी है, उधर हम अभी भी ERP में फंसे हुए हैं, बेसिक सेंसर्स में, फ्लो मीटर्स में। मेरा ख्याल है अभी हम सर्वे करें, अगर 10-20 फैक्ट्रीज के या प्लांट बैठे तो हमारा पर्सनल फाइनेंस ज्यादा ऑटोमेटेड है हमारे कॉर्पोरेट फाइनेंस में। हमारे घर में ज्यादा सेंसर लगे हुए, सोलर लगे हुए, टेक्नोलॉजीज लगी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, गैजेट्स हैं, कनेक्टेड हैं बनिस्बत कॉर्पोरेशन या कंपनीज जिनमें हम काम करते हैं। हम मशीन ले लेते हैं स्टैंडर्ड, इटालियन, यूरोपियन, जर्मन, चाइनीज, बट उसको बिजनेस के ऑब्जेक्टिव से अलाइन करके, प्रोफेशनली अलाइन करके बिजनेस ऑब्जेक्टिव उससे अचीव करके, अगर हम सर्वे करें तो शायद 20% भी ना हो। तो मैंने सर्वे किए 2 दिन, तो मैंने लिख दिया है करने के लिए कि 20% डिजिटली रिडक्शन है, बिकॉज स्पेंड है हमारा, हम बजट लगाते हैं, उसमें पैसा लगाते हैं, और लेगेसी मशीनरी और फ्रेगमेंटेड डेटा है। ये बड़ा डेटा फाउंडेशन है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की और इकोसिस्टम एनेबलमेंट की। हम बहुत पीछे हैं, इस इदराक में भी पीछे हैं। दुनिया में कोई 2010, 7, 8, 10 तक डेटा को अंडरस्टूड समझ लिया गया था 14-15 साल पहले। तो डेटा जिसको नहीं पता, एवरीथिंग दैट वी डू इज फॉर डेटा एंड एवरीथिंग दैट वी आर प्रोवाइडेड एज अ सर्विस इज फॉर